واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ شریف کی جو اگلی آیہ بینہ ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت منافقین سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ حضرات، یہ جو قول ہے یہ اللہ کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ کس نے منافقین سے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی ہو سکتا ہے، اور اہل ایمان میں سے جو نصیحت کرنے والے لوگ تھے، مخلصین تھے، اہل ایمان تھے، ان کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے کہا ہو۔ منافقین کی یہ عادت تھی کہ وہ جب آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے تو وہ کفر کو پسند کرنے کی باتیں کرتے، اسلام سے بیزاری کی باتیں کرتے، تو رب ذوالجلال نے ان کا پردہ جو ہے وہ اٹھا دیا، اور فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح دیگر لوگ ایمان لائے، دیگر ایمان لانے والوں میں مہاجرین و انصار بھی ہیں، یعنی تم مہاجرین و انصار کی طرح ایمان لاؤ، جن کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا خطاب جن مبارک اور برگزیدہ ہستیوں کو عطا ہوا کہ تم ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اور منافقین میں چونکہ عبداللہ بن سبا، ابی بن عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اور اس کے ساتھ اس کے ہم خیال لوگ تھے، ان کی ایک جماعت تھی، اور اس میں یہودی بھی شامل تھے، جو یہ منافقین کی پوری جماعت تھی اس میں یہودی بھی شامل تھے۔ اس وجہ سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ، یعنی منافقین میں جو یہودی ہیں وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے، یہود سے کلمہ پڑھ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان شخصیات کی طرح تم ایمان لاؤ جس طرح یعنی دوسرے لوگ ایمان لائے۔ اور اس میں ایک تفسیری قول یہ بھی ہے کہ تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ مبارک ہستیاں، یہ طاہر الطیب ہستیاں جس طرح ایمان لائی ہیں اس طرح تم ایمان لاؤ، کیونکہ یہ اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے اور یہ مشہور ترین مومنین تھے اس دور کے، تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا۔ تو جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا وہ کون سی برگزیدہ ہستیاں تھیں کہ ان کی طرح ایمان لاؤ؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے ایمان کو قرآن مجید نے معیار بنایا کہ تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ دیگر لوگ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ تو یہ تمہارا ایمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اب منافقین کا جواب ذرا سماعت کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان درازی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ منافقین نے آگے سے جواب دیا کہ
انومنو قالو، انہوں نے کہا انومنو کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ ان جلیل القدر اولو العزم ہستیوں کو سفہاء کہا منافقین نے، انہیں بے وقوف کہا گیا۔ کیوں کہا بے وقوف منافقین نے؟ کہ یہ مسلمان عجیب ہیں، دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ منافقین کا خیال تھا جو سامنے چیز ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، جو سامنے نعمتیں میسر ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت پر پہلی تو بات ہے منافقین کا ایمان ہی نہیں تھا۔ پھر وہ سوچتے تھے کہ اگر آخرت آ بھی گئی تو وہ تو بڑے دور ہے ابھی، تو بہتر ہے جو ہمیں دنیا کی زندگی ملی ہوئی ہے ان آسائشوں میں ہم مزے سے رہیں۔ کون عبادت میں مشغول ہو، کون عبادت کا بوجھ اٹھائے، کون روزے کا بوجھ اٹھائے۔ تو وہ یہ سمجھ، اس وجہ سے مسلمانوں کو وہ بیوقوف کہتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ آخرت کا تصور رکھتے ہیں کہ آخرت میں اجر ملے گا، دنیا میں تو اجر اس لحاظ سے نہیں ملتا جتنا آخرت میں ملتا ہے۔ تو یہی وجہ سے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کے طالب تھے، آخرت کی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ منافقین آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں آج کی فکر کرو کل کس نے دیکھا ہے۔ اس نظریے کے حاملین تھے منافقین، اس لیے اپنے اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں یہ تو جو اس طرح ایمان لائے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان کیوں لائیں۔ اب یہاں سے آگے ان کی اس جسارت پر، ان کی اس گستاخی پر اللہ رب العزت نے جواب دیا، اور جواب بھی حرف تنبیہ کے ساتھ دیا۔ یہ الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، جب مخاطب غافل ہو تو اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے الا حرف تنبیہ، اور الا حرف تنبیہ جو ہے ایک پورے جملے کی، ایک مضمون کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا خبردار، الا انہم هم السفہاء، خبردار منافق، اصل میں منافق جو ہیں یہی تو بے وقوف ہیں، بے وقوف تو منافق ہیں، اہل ایمان تو بڑے عقل والے ہیں، بڑی بصیرت والے ہیں، بڑی سوجھ بوجھ والے ہیں، بڑی عقل والے ہیں، بڑی سمجھ والے ہیں۔ یہ منافقین در حقیقت خود بے وقوف ہیں، اور منافقین کو بے وقوف بلا وجہ نہیں کہا گیا، صرف جلال میں آ کے نہیں کہا گیا، بلکہ کسی دلیل کی بنیاد پر انہیں بے وقوف کہا گیا۔ کہ منافق کیا کا طرز عمل کیا تھا کہ منافق مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمان بن جاتا تھا، کافروں کے ساتھ جا کے کافر بن جاتا تھا۔ منافق کا خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے بھی محبوب ہیں، کفار کے بھی محبوب ہیں، حالانکہ ان کی اندرون خانہ حالت یہ تھی کہ ان کو نہ مسلمان پسند کرتے تھے نہ کفار پسند کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی پتا تھا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کفار کو بھی پتا تھا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ان کا سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ہیں کس کے ساتھ۔ اس لیے نہ ان کی عزت مسلمانوں کے ہاں تھی اور نہ کفار کے ہاں تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ خود بیوقوف ہے۔ اور دوسری بات کہ جو چیز فانی ہے، یعنی دنیا کی زندگی، جس کو منافق سمجھتے تھے کہ یہ سہولت والی زندگی ہے، آسائشی والی زندگی ہے، یہ تو فانی زندگی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اور جو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ منافق برباد کر لیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ منافق در حقیقت خود بے وقوف ہیں، منافق در حقیقت خود بے وقوف ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں علم نہیں، وہ جانتے نہیں۔ یعنی منافق جو ہیں وہ دنیا کو، عارضی دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی، اس پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو تھوڑا چیز دے کر مہنگی چیز کے بدلے میں سستی چیز خریدے وہ عقل مند نہیں ہوتا، نہ وہ علم والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کہ جو دولت ہے جس سے بندہ علم کو سمیٹتا ہے، وہ دولت انسان کی عقل ہے۔ اصول علم کے بہت سے ذرائع ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اصول علم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، کتاب کا ہونا ضروری ہے، کسی سلیبس اور نصاب کا ہونا ضروری ہے، شاگرد کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو اگر نہ پائی جائے تو بالکل سرے سے بندہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہے عقل انسانی، عقل سلیم جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں
جب پیش کیا گیا تین چیزوں کو، علم کو، عقل کو اور حیا کو، یہ تین چیزیں، علم، عقل اور حیا، یہ تین چیزیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور آپ سے فرشتوں نے عرض کی کہ اس میں آپ ایک اپنی پسند کی چیز لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں بڑی عظیم ہیں، علم بھی، عقل بھی اور حیا بھی، تینوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ اس میں سے ایک آپ اپنے لیے پسند فرما لیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے عقل کو پسند فرمایا، عقل کو پسند فرما لیا۔ جب عقل کو پسند فرمایا تو علم اور حیا نے کہا کہ جہاں پہ عقل ہوتی ہے وہاں علم بھی ہوتا ہے اور حیا بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ تو جو منافقین ہیں، ان کا جو جنہیں قرآن کہتا ہے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ عقل ہوتی ہے اور نہ حیا ہوتی ہے، وہ ساری ان چیزوں سے وہ بری ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے طرز عمل سے ہم مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔